آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیں۔ افسوس، شادیوں اور خوشی کے موقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں۔ شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں عرصے سے چل رہی ہے کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو، انہیں عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالو، پھر جتنا چاہو ان کو بیوقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، یعنی 95% نماز شاید نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنے نماز پڑھتے ہیں ان میں شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جن کو ظاہر و باطن آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی۔ اس وقت کثیر اجتماع ان میں ایک تعلیم یافتہ ہوگا، ایک سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا، ماسٹر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا تو کوئی آفیسر ہوگا۔ علماء کرام کے علاوہ لاکھوں عام مسلمانوں کے اجتماع میں اگر 1 لاکھ روپے رکھ کر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ نماز سے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے پر 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، شاید 1 لاکھ روپے محفوظ ہی رہے۔ کیونکہ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا ہوگا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ آج کل نماز پڑھنے والوں کو بھی شاید یہ معلوم ہو کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں، سجدہ کتنی ہڈوں پر کیا جاتا ہے، یا وضو میں کتنے فرض ہے۔ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہے مگر ماڈرن بیٹا لٹکائے منہ دور کھڑا ہے، بیچارہ نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، نہیں جانتا، کیونکہ اس لیے کہ مرنے والے بدنصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی، فقط دولت کمانے کے گڑ سکھائے تھے، نماز جنازے کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت دلوائی ہوتی تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا، آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب احصال ثواب کرتا۔ ایسے تو احصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا، اسے تو احصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے مرنے والے کی باپ کی بدنصیبی۔ مال کمانے پاکستان سے باہر گیا اور کما کر اس نے رنگین ٹی وی اور VCR گھر بھیجا، پھر خود جب وطن آیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی رشتہ داروں کے لحاظ سے مرحوم کے 10ویں میں مرکز لاہور گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے اور فاتحہ کے لیے دیگیں پک رہی ہے۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ مرحوم کی بیوی اور بچے VCR پر فلم دیکھ رہے ہیں، VCR پر فلم پر مشغول رہے۔ گھر کے باہر احصال ثواب اور مردے کے گھر کے اندر اسی کے لائے ہوئے VCR پر معاذ اللہ جلال ارتکاب گناہ ہو رہا ہے۔ دوزخ کی ہولناک سزائیں ہیں۔ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت ہے، آپ بھی غور فرمائیں، میں بھی سوچتا ہوں۔